الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ علی آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ہمارے آقا کی ذات وہ ہے کہ جن پر درود پاک پڑھنا کب کب کیسے کیسے اور کہاں کہاں کام آتا ہے. جتنی حدیثیں پڑھیں، جتنے واقعات پڑھیں، عقل بھی حیران ہو جاتی ہے، ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کتنی پیاری فضیلت ہمیں خود عطا فرماتے ہیں کہ جو کوئی شخص مجھ پر روزانہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کل بروز قیامت میں اس سے مصافحہ کروں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جس کا مائنڈ سیٹ آخرت کی فکر کرنے کا ہوتا ہے، وہ دنیا کے تجربات سے آخرت کا کوئی درس لیتا ہے. جس کا ذہن ہی نہیں ہے تو وہ غفلت میں ہی رہتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بڑا زبردست کپڑا بناتے تھے. کپڑا سیا، تیار کیا، کپڑے کے بیپاری تھے. وہ ایک کپڑا سیل کرنے مارکیٹ میں گئے اپنا بنا کے کپڑا. تو جو کپڑا خریدنے والا تھا نا، اس نے جب کپڑا دیکھا تو اس نے کہا آپ کی تو سلائی میں پرابلم ہے. وہ ماہر تھا، ماسٹر تھا، ایکسپرٹ تھا. سلائی میں صحیح نہیں ہے، کلر اسکیم بھی صحیح نہیں ہے، مثال دے رہا ہے، اس کی سائز بھی ٹھیک نہیں ہے. وہ بتاتا گیا، اس بزرگ نے رونا شروع کر دیا. زاروں کتار رونے لگ گئے. تو اس نے کہا بھائی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ آپ کا کپڑا میں خرید لیتا ہوں، ناراض تو نہ ہوں، میں تو جو چیزیں وہ بتا رہا ہوں. کہتے میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے میرے کپڑے کے عیب نکالے ہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے یہ کپڑا اپنے طور پہ پرفیکٹ بنایا تھا، مگر جب یہ کپڑا کسی ماہر کے ہاتھ میں آیا تو اس نے میرے عیب نکالنا شروع کر دیے. تو میں نے تو اپنے طور پہ نمازیں ٹھیک پڑھی ہیں، روزے صحیح رکھے ہیں، صدقے خیرات بھی کیے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن گیا اور اگر رب نے کہا کہ تیرے سجدے قبول نہیں ہیں، ان میں اخلاص نہیں تھا، تیرے صدقے بیکار ہیں، تو اس میں نیت کچھ اور تھی، میں اپنے طور پہ ٹھیک کر رہا ہوں اعمال، اگر اللہ کی بارگاہ میں گیا اور وہاں یہ سب ریجیکٹ ہونا شروع ہوا تو میرا کیا بنے گا؟ یہ تھا دماغ، یہ ذہن تھا آخرت کی تیاری کا کہ کپڑا ریجیکٹ ہوا تو قیامت یاد آ گئی. ادھر گھر میں میت ہوتی ہے تو موت یاد نہیں آتی ہے، ادھر باپ کا انتقال ہوتا ہے اور گھر والے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، تیسرے دن نمازیں قضا ہو رہی ہوتی ہیں، ادھر ہمارے سامنے آخرت کی یاد دلانے والی بات ہوتی ہے، پھر بھی آخرت نہیں سوچتے ہیں. اور بزرگان دین سنو کیا کہتے ہیں. بزرگ کہتے ہیں میں نے برف والے سے سورہ عصر کی دوسری آیت کا مطلب سمجھا. ایسا کیا کہا تھا برف والے نے؟ سنو برف والا کیا کہتا. وہ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں میں نے برف والے کے بارے میں سنا، وہ آواز لگا رہا تھا، برف ریڑھی پہ بیچ رہا تھا اور آواز لگا رہا تھا ارحموا من یذوب رأس مالہ. وہ کیا کہتا تھا؟ لوگوں اس شخص پر رحم کرو جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے. برف والا یہی کہتا ہے خرید لو ورنہ پگھل جائے گا. کہتے ہیں میں سمجھ گیا ان الانسان لفی خسر. اس کا مطلب یہی ہے کہ زندگی برف کی طرح پگھل رہی ہے، جو اس پہ نیکی نہ کمائے گا وہ نقصان میں رہے گا. برف والا صبح برف لے کے نکلتا ہے نا، اس کو پتہ ہے شام تک یا تو بیچوں گا یا پگھل جانی ہے. میٹھے اسلامی بھائیوں، میری اور آپ کی زندگی بھی یہی ہے. we don't know کب چلے جائیں گے. اگر آپ اس کو امیجنیشن کے ذریعے سمجھنا چاہیں نا، تجربے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ پیدا ہوئے نا تو ہمارے ہاتھ میں ایک ایک برف کا بلاک دے دیا گیا ہے. کسی کے پاس 50 سال کا ہے، کسی کے پاس 40 سال کا ہے، کسی کے پاس 25 سال کا ہے. برف روز پگھل رہی ہے. ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کی برف کل ختم ہونے والی ہے، آج ختم ہونے والی ہے، اور ہم ہیں کہ احساس ہی نہیں ہے. پگھل رہی ہے، روز پگھل رہی ہے، اور ہم نیکیاں کہاں کما رہے ہیں. حالانکہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ کریم نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ پہلے سنو پھر قرآن کی آیت سنا. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم بدم، ہر دن برف کی طرح کم ہو رہی. پہلے نیت کر لیں اور پھر اللہ سے مدد مانگیں کہ یا اللہ میں نے نیت کر لی ہے، بس تو میری گناہوں کی عادت نکال دے. تو انشاءاللہ جب دل گناہوں سے پاک ہوگا نا تو پھر نیکیوں کا نور آنا شروع ہو جائے گا. کچھ لوگ ملتے ہیں، ایک جگہ ہم گئے تھے تو یہ بحث ہو رہی تھی. ایک بھائی ساتھ میں کہتے ہیں یار اتنی نیند آتی ہے جیسے ہی بیان شروع ہوتا ہے، دل نہیں لگتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو دیکھیں میں آپ کو آج ایک طریقہ بتا دیتا ہوں. ہم کبھی بخار ہوتا ہے، آپ کو بھی ہوتا ہوگا،
تو بخار میں ہمیں اپنا پسندیدہ کھانا بھی اچھا نہیں لگتا، جو بڑا پسند سے کھاتے ہیں نا وہ بھی کڑوا لگتا ہے، کھانا تو کھانا گھر والے بھی اچھے نہیں لگتے، تو ہم کیا کرتے ہیں کھانا کھانا چھوڑ دیتے ہیں یا گھر والوں کو بھگا دیتے ہیں۔ ہم کو پتہ ہے یار بیمار ہیں، تھوڑے دنوں کے لیے موڈ کڑوا رہے گا، دوائی کھاتے رہیں گے، آہستہ 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 جیسے ہی بیماری دور ہوگی نا دوائی کھانے کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا، موڈ اچھا ہو جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو جب کسی کو نماز میں دل نہ لگے، تلاوت میں دل نہ لگے، اجتماع میں دل نہ لگے، کسی درود پاک پڑھے تو بوریت ہونے لگے، تو وہ سمجھ لے کہ اندر بیماری ہے، گناہوں نے دل کالا کیا ہوا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب یہ نیکی کرتے رہنا، یہ دوائی کھاتے رہنا، انشاءاللہ گناہ چھوڑ دینا اور نیکی کرتے رہنا۔ ایک دن آئے گا جس دن یہ بیماری صاف ہوگی نا، ہر سجدہ برکت دینا شروع کر دے گا، دعا میں آنسو بہنا شروع ہو جائیں گے، درود کی لذت ملنا شروع ہو جائے گی، تلاوت میں رکت ملنا شروع ہوگی۔ ابھی کیوں نہیں مل رہی؟ اس لیے نہیں مل رہی کہ دل میں گڑبڑ ہے۔ مجھے دوائی بھی جاری رکھنی ہے، پرہیز بھی جاری رکھنا ہے۔ میرے رب کی جس دن رحمت ہو گئی انشاءاللہ میرا دل نمازوں میں لگ جائے گا، پھر مجھے بہت مزہ آئے گا۔ اور جس دن یقین کرو جس کو عبادت میں لطف آنے لگ گیا نا، اس کے وارے نیارے ہو گئے، کیونکہ اب وہ عبادت ایسے کر رہا ہوگا جیسے لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ انجوائے کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ سجدوں کو انجوائے کرے گا، وہ دعاؤں کو انجوائے کرے گا، وہ تلاوت کے مزے اٹھائے گا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں مجھے پہلے سمجھ نہیں آتا تھا کہ لوگ ساری رات، اللہ والے حضرت رابعہ بصریہ کے بارے میں ہم نے سنا، ساری رات کیسے عبادت کرتے تھے، نوافل پڑھتے رہتے تھے، ان کو بوریت اور تھکن کیوں نہیں ہوتی تھی؟ کہتے اب سمجھ آ گیا، اب جب میں لوگوں کے ہاتھ میں موبائل دیکھتا ہوں اور بچوں کو، نوجوانوں کو دیکھتا ہوں ساری رات موبائل پر بیٹھے ہوتے ہیں، کوئی تھکن نہیں لگتی، ان کا دل موبائل میں لگا ہوا ہے، رات کا پتہ نہیں چلتا، ان کا دل عبادت میں لگا تھا، انہیں بھی رات کا پتہ نہیں چلتا۔ میں ایک دعا کیا کرتا ہوں تحدیث نعمت کے لیے، آپ کو کہتا ہوں آپ بھی یہ دعا کیا کہ اللہ میرا دل عبادت میں لگا دے اور عبادت کا مزہ دے دے۔ ہم اتنے گناہ گار ہیں، ہمیں عبادت تکلف سے کرنی پڑتی ہے کہ یار پڑھ رہا ہوں وہ دل نہیں لگ رہا، لیکن جس دن عبادت میں دل لگ گیا نا، اللہ اکبر، وہ زندگی کا لطف ہی کچھ اور ہوگا۔ اور یہ ہوگا انشاءاللہ ہوگا کہ جب ہمارا دل گناہوں سے پاک ہوگا۔ تو پہلا نسخہ کہ آپ عبادت کی طرف آنا چاہتے ہیں، اپنے مقصد کی طرف آنا چاہتے ہیں، تو گناہ چھوڑ دیجیے، گناہوں والی باتوں سے بچائیے اپنے آپ کو، آپ کو عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا کہ ہم ناکارہ ہیں۔ اے کاش ہم یہ جو ہے ہمارا ذہن بن جائے، کامل مسلمان وہ ہے جو ایسے کام، ایسی حرکات و سکنات سے بچے جو اس کے لیے دین یا دنیا میں مفید نہ ہو، وہ کام یا کلام کرے جو اسے دنیا میں مفید ہو یا آخرت میں۔ سبحان اللہ، اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا ہے، وہ کام تو کروں، نہ دنیا کا فائدہ نہ آخرت کا فائدہ، صرف ضائع کر رہا ہوں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اپنی سانسوں کی گنتی کو سمجھیے، یہ اللہ پاک نے بڑی نعمت دی ہے، اب ہماری مرضی ہم ان کو کیسے ضائع کرتے ہیں۔ تیسرا نسخہ، پہلا کیا تھا؟ گناہ چھوڑ دے، دوسرا فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچا۔ اب تیسرا نسخہ کیا ہے کہ ہم اپنے جو مباح کام ہے نا، چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، چائے پینا، کھانا کھانا، ان مباح یعنی جائز کاموں کو نیکیوں میں کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں؟ سبحان اللہ، وہ کیسے کور ہوگا؟ وہ ہے اچھی نیت۔ یہ ایسی نرالی سوغات ہے کہ بندہ اچھی نیت کی وجہ سے بغیر عمل کے بھی ثواب کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس نے نیکی کا ارادہ کیا، اس پر عمل نہ بھی کر پایا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ نیت اچھی تھی نا، اچھی اچھی نیتیں کر لیا کریں۔ اچھا، ایک عمل میں کئی نیتیں کی جا سکتی ہیں، اگر تھوڑا سا رک کر نیکی کرنے کا، اچھی نیت کرنے کا ذہن بن جائے نا، اللہ پاک امیر اہل سنت کو سلامت رکھے، اتنا نیت کے بارے میں سمجھاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ اجتماع میں آئے، ابھی کی بات کر لیں، آپ میں سے کوئی آیا بھائی بیان سنوں گا، اس کو ایک ثواب ملے گا۔ کسی نے نیت کی یار میں ذکر بھی کروں گا، 2 نیتیں ہو گئیں، میں تو دعا بھی کروں گا، 3 نیتیں ہو گئیں، اب میں اجتماع کے بعد مسلمانوں سے ملاقات بھی کروں گا، 4 نیتیں ہو گئیں، سلام میں پہل کروں گا، 5 نیتیں ہو گئیں، اجتماع میں اگر گیا اور وہاں کسی مسلمان نے راستہ پوچھا تو راستہ بھی بتا دوں گا، 6 نیتیں ہو گئیں، 2 مسلمانوں میں جھگڑا ہوا، اگر ہونے لگا تو سلو کروا دوں گا، 7 ہو گئیں، کسی نے کوئی مسئلہ پوچھا آتا ہوا بتا دوں گا، 8 نیتیں ہو گئیں، ہو سکتا ہے اجتماع میں جنازہ آ جائے، اگر جنازہ آیا تو جنازہ بھی پڑھ لوں گا، 9 نیتیں ہو گئیں۔ اگر آپ کا نیت کا ذہن ہے تو آپ گھر سے چلے اجتماع کے لیے ہیں، مگر ہر قدم پر، ہر لمحے 10-10 12-12 کام کی نیتیں کی، 10-12 کاموں کا ثواب ملنا شروع ہو گیا۔